الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں منافقین کا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، کہ جن لوگوں نے حق بات سے پیٹھ پھیر کر منہ موڑ لیا ہے، حق بات سے پھر گئے ہیں، حق بات کو چھوڑ دیا ہے، باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو چکی تھی، واضح ہدایات آ چکی تھیں۔ اللہ کا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکا تھا، اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم نازل ہو چکی تھی، اور حق بات کو بالکل واضح کر دیا گیا تھا، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے ہدایت سے منہ موڑا اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا الشیطان سول لہم، کہ اس شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، شیطان نے ورغلایا، شیطان نے ان کو اپنی بری چیزیں، برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو لمبی امیدیں دلائیں اور ان کو لمبے وعدے دلائے۔ یہ سب شیطان نے ان کو کروایا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، یہ منافق لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بعض معاملات میں ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، بعض میں نہیں مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ جو منافق لوگ ہیں، یہ ان کافر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، آپ کی ساری باتیں نہیں مان سکتے، اگر ہم آپ کی ساری باتیں مانیں تو پھر تو ہمارا نفاق کھل جائے گا، پھر تو ہم کافر شمار ہوں گے۔ اس لیے یہ کفار مکہ کو کہتے تھے منافق لوگ کہ ہم کچھ باتیں آپ کی مانیں گے جو مان سکیں گے، اور جن باتوں کے ماننے میں ہمارے لیے مشکل پیش آئے گی کہ ہمارا جو ہے نا نفاق ظاہر ہوگا، تو پھر وہ باتیں ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ یہ ان کے ساتھ پروگرام بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اسرار جانتا ہے، سارے راز جانتا ہے، ساری خفیہ باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور تمہارے دل میں کتنا کفر ہے، کتنی منافقت ہے،
کس کی پیروی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لیکن فرمایا بات یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جا رہے ہوں گے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں پر تھپڑ مار مار کے، ان کی پیٹھوں پر ضربیں مار مار کے ان کی روح قبض کریں گے۔ یعنی بہت مشکل وقت ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ سب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کو اپنایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا۔ انہوں نے تو شیطان کی پیروی کی، شیطان کی اتباع کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو چھوڑ کر خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ جن نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس طریقے پہ چل پڑے تو پھر ان سے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندگی کو ناپسند سمجھا، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کرنا چاہتے، یہ خود ناپسند کرتے ہیں اللہ کی رضا کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے۔ آخرت میں ان کافروں منافقوں کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ان کو اچھے عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ لیکن جو دنیا میں ان سے کوئی اچھا کام ہو گیا ہے، رفع عامہ کا کام ہو گیا ہے، کوئی نیکی کا کام ہو گیا ہے، تو ان کی اس منافقت کی وجہ سے وہ اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں۔ تو یہ کافر لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہوں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں یہ منافقوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ایک طرف اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کرتے ہیں، اطاعت کے اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف دل میں کفر چھپایا ہوا ہے، نفاق چھپایا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی اتباع نہیں کرتے۔ تو یہ تو منافق کا حال ہے کہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا کردار، اس کا عمل اس کے دعوے کے خلاف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا، فرمان برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے۔ تو ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ آج کل کے مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال، ہمارا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا کردار قرآن کریم کے مطابق ہے؟ ہمارا عمل، ہمارا کردار اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فکر کرنے کی بات۔ اصل ایمان تو یہ ہے کہ جب ہم ایمان لائے تو پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ پھر عمل سے اس دعوے کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار ہیں۔ پھر قرآن کریم کے مطابق عقیدہ اور عمل بنا کے دکھانا ہے، تو پھر نجات ہے، کامیابی ہے۔
تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، خالص ایمان نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔